ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا غلام رسول پونٹوی رحمت اللہ علیہ. ایک گاؤں تھا پونٹا، ملتان سے آگے، مین سڑک سے تقریباً 30 کلومیٹر اندر تھا، پیدل چل کے جانا پڑتا. یہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، مگر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے محبت اتنی تھی کہ سبحان اللہ عاشق تھے. رات کا جب وقت ہو جاتا اور طلباء سو جاتے تو یہ حضرت کے کمرے سے لے کے دارالحدیث تک جو آنے کا راستہ تھا اس میں جھاڑو دیا کرتے تھے کہ میرے شیخ نے یہاں سے چل کے آنا ہے، میں اس راستے کو صاف کروں. اور جھاڑو بھی تنکوں والا استعمال نہیں کرتے تھے کہ کسی کی آنکھ نہ کھل جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، کپڑے سے صاف کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، ایک رات اٹھے اور کپڑا تھا نہیں تو اپنے امامے کے کپڑے کوئی اتار لیا اور صفائی شروع کر دی. عین اس موقع پہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کھڑکی میں سے جھانکا، نظر پڑ گئی، بلایا نور محمد کیا کر رہے ہو؟ بتانا پڑا کہ حضرت میں صاف کر رہا ہوں. فرمائی یہ صفائی والا کپڑا تو نہیں ہے حضرت، میں اپنے امامے سے صاف کر رہا ہوں، آپ نے آنا ہے یہاں. شیخ کا دل خوش ہوا اور انہوں نے دعا دی. ایک ہوتا ہے دعائیں کروانا اور ایک ہوتا ہے دعائیں لینا. دعائیں کروانا بھی بہت اچھا ہوتا ہے، مگر دعائیں لینے کا مقام کچھ اور ہوتا ہے کہ بندہ شاگرد ایسا بنے کہ استاد کے دل سے دعا نکلے، خدمت ایسی کرے، ادب ایسا کرے، استاد کے دل سے دعا نکلے. کہتے ہیں کہ 3 نوجوان تھے، تینوں کا نام تھا عبداللہ، اور تینوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، پیش پیش. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز میں ان تینوں عباد اللہ کا نام لے کر دعا مانگا کرتے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ایسی لگی کہ تینوں اپنے اپنے فن میں امام بنے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ امام المحدثین بنے، عبداللہ ابن عباس لانو امام المفسرین بنے، اور عبداللہ ابن مسعود لانو امام الفقہاء بنے. کاش کہ ہم بھی اپنے اساتذہ کی، مشائخ کی دعائیں لینے والے بن جائیں. تو نور محمد کو دعا مل گئی، سعادت کے دروازے کھل گئے. ایسا علم ملا کہ جب لوٹ کے اپنے گاؤں واپس آئے تو گاؤں میں ہی پڑھانے کی نیت کر لی. اب لوگ کہتے ہیں جی کہ طلباء تو آتے ہیں جی سہولیات کے پیچھے، اگر سہولیات نہیں ہوں گی تو طلباء کیسے آئیں گے؟ نہیں، جس طرح شہد کی مکھی شہد کے پیچھے آتی ہے، طلباء بھی علم کے شہد کے پیچھے آتے ہیں. جہاں چھتا مل جاتا ہے شہد کا آ جاتے ہیں. چنانچہ طلباء ان کے پاس جاتے تو اپنا بستر سامان لے کر اترتے اور یہ سامان اپنے سر پہ لے کر 30 کلومیٹر چل کر مدرسے پہنچتے تھے. جب گھر جانا ہوتا تھا تو 30 کلومیٹر چل کے پھر بس ملا کرتی تھی. اور اس بستی میں حضرت کے پاس 350 طلباء پڑھنے کے لیے تھے، 350 طلباء. اور اللہ نے ایسا ان کو علم میں مہارت عطا فرمائی تھی، سبحان اللہ، کہ ایک مرتبہ خیر المدارس کا سالانہ جلسہ تھا تو حضرت خیر محمد جالندری رحمت اللہ علیہ نے سب اکابرین کو بلایا ہوا تھا. بڑے بڑے جو جبال العلم تھے وہ وہاں آئے ہوئے تھے، حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ، حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ، اور اس جیسے حضرات آئے ہوئے تھے. ان اکابر کی موجودگی میں حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ شمس النحات نور محمد پونٹوی سٹیج پر تشریف لائیں. شمس النحات کو جس کو لقب ملے، سبحان اللہ، شمس النحات
نور محمد پونٹوی سٹیج پہ تشریف لائے. اللہ نے ایسا علم دیا تھا کہ فرمایا کرتے تھے کہ پوری دنیا سے شرع جامی کو ضبط کر لیا جائے. پوری دنیا سے شرع جامی کو ضبط کر لیا جائے اور پھر کوئی طالب علم میرے پاس آ کر کہے کہ حضرت شرع جامی کی ضرورت ہے، فرماتے تھے میں شرع جامی کو اپنے حافظے سے لکھوا سکتا ہوں. ادب، استاد کی دعا، پھر دیکھو اللہ نے کیا علم عطا فرمایا. آنکھوں میں بس گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، 2-4 دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں.